السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو حدیث بیان کرنے سے کیوں روکا، اور کون سی احادیث عام لوگوں سے چھپانی چاہیے؟ تو یہ جو سوال ہوا ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، اور انہوں نے اس پر کیا بیان دیا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ یہ جو حدیث چھپانے والا جو معاملہ ہے اور حدیث بیان کرنے سے کیوں روکا، یہ دونوں معاملہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ساری معلومات ملے، اور جو بھی ہم سے پڑھنے میں سننے میں غلطیاں ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں۔ آمین ثم آمین۔ اصل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہر حدیث ہر ایک سے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے حوالہ دے کر ایک مفتی کہتے ہیں کہ اس لیے بہت سی حدیثیں پبلک کو نہیں بتاتے، اس کو کلیئر کر دیں۔ بات یہ کہ جو وہ کہہ رہے ہیں نا بہت سی حدیثیں ہم پبلک کو نہیں بتاتے، پہلی تو بات ہے کہ یہ باتیں اس طرح نہیں ہوتی ہیں، یہ حضرت علی کا بھی قول ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے صحیح بخاری میں، قول علی ناسبیوں کا ہتھیار، تو میں نے تفصیلاً ویڈیو آج سے کوئی 6-7 سال پہلے ریکارڈ کرواتی تھی۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ پبلک کو بات بتانی ہے اور یہ نہیں بتانی، یہ ذرا ہمیں بتا دیں۔ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں ہے، قرآن میں تو آیا ہے کہ اے نبی جو ہم نے آپ پہ نازل کیا یہ آپ آگے پہنچا دیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق نہ ادا کیا۔ یہ جو اس قسم کے واقعات یا اقوال ملتے ہیں وہ کسی خاص تناظر میں ہوتے ہیں، کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں کوئی بات آئی ہے تو آپ نے آگے بیان نہیں کرنی، بالکل یہ کسی کا نظریہ نہیں ہے۔ یہ تو صراحتاً ایک جہالت کے اوپر مبنی نظریہ ہوگا اگر اس کو کیٹاگوریکلی مینشن کیا جائے۔ ہاں وقتی طور پر کسی سے متعلق مثلاً ایک نابالغ بچہ ہے، اس کے سامنے جو بالغ حضرات ہیں ان کی گفتگو کرنا تو ظاہر منع ہی کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گفتگو کرنا حرام ہے، حرام تو نہیں ہے لیکن وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے، یہ چیز ہے۔ اب یہی تو آپ رونا روتے ہیں یہاں پہ حنفی، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ سارے حنفی تھے، آپ رفع الیدین کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ نہیں بیان کرنی چاہیے، فتنہ کھڑا ہوتا ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ ان شارٹ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں آئی بھی تعلیمات جو چھپاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 میں رپورٹ ہوئی ہے، اور ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اسے معلوم تھی اور اس نے چھپا لی تو قیامت کے دن اس کے منہ میں لگام ڈالی جائے گی۔ بالکل یہ ہے اصل۔ نیکسٹ۔ ٹائم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ میں نے ایک غیر مسلم کی ویڈیو دیکھی کہ واقعہ گرانیک کی سند کو غلط ثابت کرنے کے لیے البانی نے محمد بن احمد التشی راوی کو نامعلوم لکھا ہے، لیکن وہ سکہ ہے، کیا ایسا ہی ہے اور کیا پھر وہ واقعہ ثابت ہو گیا؟ کوئی واقعہ ثابت نہیں ہوتا، بالکل جعلی واقعہ ہے، جھوٹا واقعہ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ نیکسٹ۔ نیا سوال ہے کہ مجھے اکثر نماز کے دوران خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے تھوڑی رہنمائی کیجیے، اس سے میری نماز میں تو کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کوئی اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، بس اس کے ترجمے کے اوپر توجہ رکھیں آپ، آہستہ آہستہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ باقی نماز کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، اس کے لیے ظاہری جو اعمال ہیں اس کے درست ہونے چاہیے، رکعتیں پوری ہوں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا،
اسی طریقے سے تشہد پڑھنا، وہ سارے معاملات ہیں. نیکسٹ. سر کمرے کے کارپیٹ پر اگر کونے میں کوئی ناپاکی لگ جائے تو کیا پورا کارپیٹ ناپاک ہو جائے گا نماز کے لیے؟ نہیں، صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا، باقی پاک ہی ہے. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ دعائے قنوت سے پہلے رفع دین کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ دونوں طریقے درست ہیں. اگر تو آپ صورت ملانے کے بعد ساتھ ہی دعائے قنوت پڑھ لیں پھر تو درست ہے، اس میں تو آپ کو نہ اللہ اکبر کہنا ہے نہ رفع الیدین کرنا ہے. لیکن اگر آپ اللہ اکبر کہہ کے پڑھتے ہیں تو پھر اللہ اکبر کے ساتھ آپ کو رفع الیدین بھی کرنا پڑے گا. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ کچھ درود جن میں آپ کی تعریف ہے ود آؤٹ شرک پڑھ سکتے ہیں، اور درود تاج اور تنجینہ پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں جی، سب میں کچھ نہ کچھ مکس ہوا ہوا ہے، بچ جائیں. نیکسٹ. سوال ہے کہ شیخ عاصم الحکیم کے بارے میں علی بھائی کا کیا خیال ہے؟ میرا کوئی لینا دینا نہیں، نہ مجھے کوئی انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ، نہ انہیں ایسا جانتا ہوں. مجھ سے قرآن و حدیث کا مسئلہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میرا سب کے بارے میں ایک ہی خیال ہے کہ جو قرآن و سنت کی بات آپ کو بتائے وہ لے لیں، جو کہانی کروائے اسے چھوڑ دیں. نیکسٹ. ایسا کہ مجھے 30 سال ہوئے پڑھائی کرتے، میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میں نے محنت بھی کی، میری شادی نہیں ہوئی، تو کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں یا میری زندگی اللہ کے فیصلوں کی پابند ہے؟ وہ زندگی کہاں سے کنکلوڈ کر لی ہے آپ نے؟ یا تو آج آپ فوت ہونے لگے ہیں تو پھر تو آپ اپنی زندگی کو کنکلوڈ کر لیں. مستقبل میں 30 سال آپ نے گزارے ہی ہیں نا، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں جو سکھ دیے ہیں ان کو یاد کریں. انشاءاللہ ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے. اتار چڑھاؤ تو نبیوں کی زندگیوں میں آئے ہیں، تو میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں. نیکسٹ. ایسا کہ مشکات کی حدیث 899 جس میں سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ رکھنا ہوتا ہے، کیا وہ منسوخ ہے؟ نہیں، جو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنے ہیں آپ نے، اس کے بعد گھٹنے رکھنے ہیں، یہی روایت درست ہے. جو پہلے گھٹنے رکھنے والی روایت ہے وہ روایت ہی ٹھیک نہیں ہے. پھر بخاری شریف میں 803 نمبر جو حدیث ہے اس کی ہیڈنگ میں عبداللہ ابن عمر کا عمل بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری کے، وہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے اس کے بعد گھٹنے. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ جوانی کی عمر میں خطرناک عمر ہوتی ہے، اور جانتے ہوئے بھی یہ گناہ ہم نہیں رکتے اور وہ کر دیتے ہیں، بعد میں گلٹ ہوتا ہے کہ جوانی میں آخرت کی فکر، کوئی خاص دعا بتا دیجیے. دعا نہیں ہے، ایفرٹ کرنی ہے آپ نے. دعا تو کرتے ہیں، دعائیں تو اس وقت کارگر ہوں گی جب آپ نے خود بھی فیصلہ کرنا ہے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اسلام کے مطابق چلا، اور اندر سے یہ دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ چلا ہی نہ دیں، میں تو اس معاشرے کو فیض ہی نہیں کر سکتا. تو جب تک ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا اس وقت تک دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھی صحبت اختیار کریں، دعا تو آپ نے کرنی ہے اور کنٹینیوس ایفرٹ جاری رکھنی ہے. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ اویس کرنی نے جو اپنے دانت توڑے تھے وہ واقعہ سچ ہے یا کہانی؟ کہانی ہے جی، اتنی بڑی کہانی ہے کہ آپ بریلوی علماء بھی کہہ رہے ہیں کہانی ہے. بالکل، یہ مفتی اکمل صاحب کا کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے. نیکسٹ. نیکسٹ والا کہ میرے بیٹے کو آٹزم ہے اور ہسبینڈ کی فیملی ہسٹری میں 2 کزن ہیں، اور اسی وجہ سے سیکنڈ بیبی نہ کرنے کی پریکاشن ہے، یا اللہ پر ایمان کی کمزوری ہے؟ چانس ہوتا ہے کہ سیکنڈ بھی ایسا ہوگا اور
نہ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میڈیکلی اگر کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اس معاملے میں مستقبل میں احتیاط کریں. توکل کی کمی نہیں ہے. ظاہر ہے ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں نا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جب حضرت عمر جا رہے تھے شام کی طرف تو شام کے بارڈر میں انٹر ہونے سے پہلے پتہ چلا کہ وہاں پہ طاعون پھیل گیا. تو صحابہ کرام میں 2 گروہ بن گئے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. کورونا وائرس سے متعلق جو میری تفصیلی ویڈیو اس میں بھی میں نے اس حدیث کو ڈسکس کیا. ایک گروہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں, اگر ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تو اسی مرض میں شہادت ہے. دوسرے گروہ کا خیال تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. حضرت عمر جو خلیفۃ المسلمین تھے ان کا بھی موقف یہ تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو بعض اصحاب نے یہی بات کی کہ یہ تو پھر توکل کی کمی ہو گئی اور یہ چیز. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ تم میں سے اگر کسی کے پاس اس حوالے سے کوئی حدیث موجود ہے تو بیان کرے. تو وہاں پہ پھر ایک صحابی غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ جب تم سنو کسی جگہ پہ طاعون کا مرض پھیل گیا تو وہاں پر نہ جاؤ, اور جو وہاں والے لوگ ہیں وہاں سے باہر نہ نکلے. ظاہر ہے وہ پھر ایک پھیلنے والا معاملہ ہو جاتا ہے, متعدی ایک قسم کا مرض بسا اوقات بن جاتا ہے کوئی. تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جو رائے ہے وہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ہے. تو پھر وہ نہیں گئے تھے. نیکسٹ.